رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام اضاء له ما بین الجمعتین، صبح جمعہ ہے، اللہ سب کو توفیق دے اس سورت کو پڑھنے کی۔ جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اگلے جمعے تک اللہ ذوالجلال اس کی زندگی کے اندر روشنی پیدا کر دیتے، اس کی سوچ بھی روشن، اس کی نیت بھی روشنی، اور اس کے ارادوں میں روشنی، اس کے تخیلات کی وادیوں میں روشنی، تصورات روشن، اور وہ اللہ ذوالجلال نے اس کو جو توفیق دی اس کے اقوال بھی روشن، اس کے اعمال بھی روشن۔ اور یہ میری اور آپ کی ضرورت۔ آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو انسان سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 ہفتوں کے درمیان، 2 جمعے کے درمیان غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام۔ سورۃ الکہف جمعے کے جو پڑھ لیتا ہے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ ذوالجلال معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم نے اس لیے اس سورت کو حفظ کرنے کا ایک مسابقہ رکھا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من حفظ 10 آیات من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف، روایات بتاتی ہیں جو سورۃ الکہف پڑھ لے یا اس کی پہلی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے عصم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر دجال کے فتنے سے محفوظ انسان ہو سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی دجالیوں سے تو اللہ ضرور محفوظ کریں گے۔ یہ مقصد تھا اس سورت کو رکھنے کا۔ سورۃ الملک کو اس مسابقے میں شامل کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اتنی بڑی نعمت ہے یہ سورت، ایسے تو پورا قرآن ہی نعمت ہے، لیکن اتنی بڑی نعمت ہے۔ سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، جو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے رب تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیں گے۔ حدیث کے الفاظ سے ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ، ایک سورت جس کی 30 آیتیں ہیں، شفاعت لصاحبها، یہ قیامت کو سفارش کرے گی پڑھنے والے کی۔ دوسری روایت میں آتا ہے خاصمت عن صاحبها، صرف سفارش نہیں کرے گی، ضد کرے گی۔ کیا ضد کرے گی؟ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، حتی غفر له، جب تک بخشش نہیں اس بندے کی ہو جاتی یہ سفارش میں ضد نہیں چھوڑے گی۔ اور چوتھی روایت کے الفاظ ہے حتی ادخلته الجنہ، اس وقت تک یہ سفارش نہیں چھوڑے گی جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی۔ ہم نے اس لیے اس سورت کو رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ رات کو سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ میری دعا بھی ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے، اس طرح کی محافل اور مجالس سے درس اور سبق لینا چاہیے۔ آج سے یہاں بیٹھے بیٹھے عہد کریں، زندگی کا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرے گا جس جمعے میں ہم سورۃ الکہف نہیں پڑھیں گے۔ کوئی ایسی رات نہیں گزرنی چاہیے جس رات میں اپنے آپ کو قبر سے محفوظ نہ کروا لوں۔ اس لیے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کا نصف ہوتا ہے، اطلع اللہ الی خلقہ، اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں، فیغفر للمؤمنین، مومنوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، ویملی للکافرین، اور کافروں کو مہلت دے دیتے ہیں، ویدع اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ، اور جن لوگوں کے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہوتا ہے، حقد ہوتا ہے، بغض و عداوت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے نامہ اعمال کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور ان کے بارے میں بخشش کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا۔
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَغْفِرْ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ، اللہ رب العزت ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں، مشرک کو معاف نہیں کرتے، مشاحن کو معاف نہیں کرتے۔ مشاحن وہ شخص جس کے دل میں کسی شخص کے بارے میں بغض ہے، عداوت ہے، تعصب ہے، حسد ہے، ایسے شخص کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ سال کے اندر بہت سارے ایسے مواسم رکھے ہیں جن میں متقی اپنے تقوی کی تجارت کو فروغ دیتے ہیں اور مومن اپنے ایمان کی تجارت کو بڑھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تجارتی موسم رمضان مبارک کا بھی آنے والا ہے۔ اس مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے اندر روزے رکھے۔ کیوں روزے رکھے؟ طبیعت کو اس بات پہ مائل کرنے کے لیے 15 شعبان تک روزے رکھنا کہ میں نے اس کے بعد یہ پریکٹس کرنے کے بعد رمضان مبارک میں داخل ہونا ہے، اور وہ اس خوشی کے ساتھ میں داخل ہوں، کسی قسم کی کوئی قلق اور بوجھ نہ ہو، اس راحت کے ساتھ میں اس مہینے میں داخل ہوں کہ یہ مجھ پہ فرض ہے، اور شاید کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات وہ ہوں گے جن لمحات میں نے روزہ رکھا ہوگا۔ قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھا جائے تو یہ گنتی کے چند اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ رکھا۔ فرشتوں کے پاس کیلکولیشن کا کتنا بڑا نظام ہے، وہ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ ذو الجلال روزے کا اجر کتنا دیں گے، اس لیے اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں اپنی شان اور عظمت کے مطابق ہی دوں۔ اس کی ایک جھلک حدیث نے بیان کی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ یہ روشن چہرے پڑھے لکھے ہیں، اگر 70 سال سفر کیا جائے 120 گھنٹے 120 میل کی رفتار سے بھی تو کتنا سفر بنے؟ ایک روزہ، اور وہ بھی نفلی روزہ اللہ کی راہ میں کوئی رکھتا ہے تو 70 سال میں جتنا سفر ہوتا ہے رب تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دے۔ اگر نفلی روزے کی یہ شان ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بتا رہی ہے، تو اللہ ذو جلال نے اس فرض روزے کا انعام کتنا رکھا ہوگا۔ اس لیے جب صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ لیکن یہ رمضان پہلا رمضان نہیں ہے جو ہماری زندگی میں آئے گا، کتنے یہ مبارک مہینے آئے، لیکن ان مہینوں سے میں نے فائدہ کتنا لیا، اور میرا فائدہ لینے کے سامنے رکاوٹیں، ہرڈلز اور کتنی مشکلات آئیں، میں نے اس کو کبھی امیجن نہیں کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس ضمن میں آپ کی خدمت میں 5 گزارشیں رکھوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی مہینے میں ہیں، یہ 5 چیزیں آپ کے ساتھ رہنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ ذو جلال کے یہاں پسندیدہ بن جائے، تو آپ جب تک ان 5 چیزوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، یہ زندگی کے ایام گزرتے جا رہے ہیں، رمضان آتا بھی ہے اور مکمل بھی ہو جاتا ہے، آئندہ سال پھر آتا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت اور نعمت جاری و ساری ہے۔ سوال یہ ہے، ماذا استفدنا من هذا الشهر الفضیل، اس فضیلت والے مبارک مہینے سے ہم نے فائدہ کیا لیا؟ اگر آپ زندگی کے لمحات کو صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی گزارش یہ، جب تک آپ اپنی نیت کو خالص نہیں کرتے کہ میں نے رب کی رضا حاصل کرنی، مجھے اللہ ذو جلال کی خوشنودی چاہیے، بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس وقت تک بڑی سے بڑی عبادت بھی آپ بجا لاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ویٹیج اور وزن نہیں۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ ذو جلال
صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا۔ دنیا کے اندر کاروبار کرنے والے 50-50 60-40 70-30 اپنی پسند کی ریشو رکھ کے کاروبار کرتے ہیں، لیکن جب حساب کرتے ہیں ایک پیسہ نہیں چھوڑتے۔ عبادت اتنی حساس ہے کہ اگر 99% آپ نے اللہ کے لیے عبادت کی ہو اور 1% لوگوں کے لیے کہ لوگ بھی واہ واہ کریں، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، تو اللہ جلال قیامت کو فرمائیں گے ترکتہ وشرکہ، میں نے اپنے 99% بھی چھوڑے جس کے لیے تم نے 1% عبادت کی تھی، فلیطلب ثوابہ من عندی، آج بدلہ اسی سے جا کے لے لو۔ اس قدر خسارے کی بات ہے۔ اور جرجانی رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ اخلاص ہے کیا، وہ کہا کرتے تھے اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ ریلائبل کام وہ ہوتا ہے جس کے گواہ ہوں۔ اللہ عز و جلال کے ہاں سب سے ریلائبل کام وہ ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ یہ شعور جب انسان کو آتا ہے، بات کرتے وقت، عمل کرتے وقت، نیکی کرتے وقت، عمل صالح اختیار کرتے وقت، میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ مجھے تو رب کی رضا چاہیے، میرے مالک تو راضی ہو جانا، میرے مالک اپنی رضا کے لیے اسے خاص کر لینا۔ یہ شعور اگر بیدار ہو جائے تو اس سے قیمتی انسان روئے زمین پہ کوئی نہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ جہاد کتنا عظیم کام ہے۔ شریعت نے جو 2-3 باتیں بیان کی ہیں جن کا وزن میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات ذروۃ سنامہ الجہاد، یہ معمولی بات نہیں، اسلام کی کوہان اور بلندی اور چوٹی جہاد ہے۔ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس لیے فرمایا نا من لم یغزو ولم یحدث بہ نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق، جو شخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی نیت ہے، اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو نفاق کی موت۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ صحابی نے سوال کیا تھا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، کوئی ہے اس کے برابر عمل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجدہ، نہیں، الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الرجل یغزو یرید الاجر والذکر ما له، ایک شخص یہ عظیم کام بھی کرنا چاہتا ہے، اجر کا بھی طالب ہے، لیکن ساتھ اس چیز کی بھی تڑپ ہے، والذکر، لوگ کہیں کیا بہادر ہے، بہادری کے تذکرے ہیں، ما له، اسے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا لا شیء له، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہو۔ نکرہ نفی کے سیاق میں ہے، والنکرہ تدل علی العموم، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہو۔ اور حدیث بیان کرتی ہے میدان جنگ میں بھی کافروں کی صف ہے، مومنوں کی صف، اگر کوئی وہاں بھی گر جاتا ہے اللہ اعلم بنیتہ، اس کی نیت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس سے میرے بھائی، میرے محترم، میرے معزز، میرے مکرم، میرے محتشم، اپنی نیت کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر وقت شعور کو بیدار رکھیں۔ عمر جیسے رضی اللہ عنہ وہ کیا کہا کرتے تھے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد نصيبا، اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا، سنت کے مطابق یہ صالح عمل، واجعله لوجهك خالصا، اللہ اپنی رضا کے لیے اسے خالص بنا، ولا تجعل فيه لأحد نصيبا، اللہ کسی کا حصہ نہ رکھنا۔ یہ شعور جب انسان کو نصیب ہو جائے، ایم اللہ، اللہ کی قسم، جو پھر عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے بندے کو، وہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اسی فضائل ابن عیاض رحمہ اللہ جب ان کے بیٹے علی نے کہا ابا جان ایک بات تو بتائیے، جو صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے،
ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں مٹھاس کیوں تھی؟ قال اتدری بما حلا یا بنی، بیٹے جانتے ہو ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں اللہ نے حلاوت اور مٹھاس کیوں رکھی؟ کہا اس لیے تو پوچھ، قال لانہم ارادوا وجہ اللہ سبحانہ وتعالی، بیٹا جب وہ بات کرتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ذو جلال نے مٹھاس اور حلاوت ان کی زبانوں پہ جاری کر۔ حمدون بن احمد، جب کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے آپ کو اللہ نے بڑی دانش سے نوازا ہے، ما بال کلام السلف انفع من کلامنا، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی زبان سے نکلنے والی گفتگو میں اتنا نفع ہوتا، گفتگو تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ تو حمدون کہتے ہیں بتا دوں؟ کہا پوچھا تو اس لیے ہے کہ آپ بتائیں۔ کہا سنو، لأنہم تکلموا لعز الاسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین جن کو سلف صالحین کہتے ہیں، وہ اس لیے بات کرتے تھے اسلام بلند ہو جائے، لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ ذو جلال کی رضا مل جائے۔ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمْ لِعِزِّ النَّفْسِ وَلِطَلَبِ الدُّنْيَا وَلِرِضَى الْمَخْلُوقِ، اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کی عزت بنے نہ بنے، ہماری عزت بنے، دنیا مل جائے، اللہ کی رضا ملے نہ ملے، لوگ راضی ہونے چاہیے۔ جب گفتگو الگ ہے تو نتائج بھی تو الگ ہی ہوں۔ تو میں پھر کہنا چاہوں گا، اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑیے۔ وہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح راضی کرتا ہے کہ جو میری عقل اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ، جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اللہ نے بڑا فہم عطا کیا ہے، مخلص کی کوئی نشانی بتائیے جس کو ہم اختیار کر لیں، کب مخلص بنتا ہے؟ قال اذا صار خلقه كخلق الرضيع، مخلص اس وقت انسان بنتا ہے جب اس کا اخلاق دودھ پینے والے بچے جیسا ہو جائے۔ دودھ پینے والے بچے جیسا، 1.5 سالہ بچہ جب اس کو باپ اٹھاتا ہے، ماں اٹھاتی ہے، وہ اچھلتا بھی ہے، اسمائل پاس کرتا ہے۔ اس کو اگر باپ یہ کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تب بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور اس کو اسی وقت کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت گندا ہے، پھر بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے اور اچھلتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی، اس کو صرف خوشی اس لیے ہے کہ میرے باپ نے اٹھایا۔ مخلص وہ ہوتا ہے ساری دنیا تعریف کرے وہ پھولتا نہیں ہے، ساری دنیا گالیاں دے وہ قبیلہ خاطر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کو غرض نہیں ہوتی کہ میری تعریف ہو، اس کو پریشانی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے، من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون، جو چاہتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے میں محفوظ ہو جاؤں، میرے بارے میں کوئی بات نہ کو کرے، تو دیوانہ ہے۔ لانهم قالوا عن الله ثالث ثلاثه، لوگ انہوں نے تو اللہ کو بھی 3 کہہ دیا، ایک نہیں اللہ 3۔ وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون، انہوں نے تو افضل الخلق، پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ دیوانہ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ جب تک یہ شعور بیدار نہیں ہوتا، اخلاص کے راستے پہ انسان گامزن نہیں ہوتا۔ اخلاص کے بعد جو دوسری گزارش میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، آپ کی عمر بھلے 100 سال ہو جائے، آپ 100 سال کے اندر کوئی دن ضائع نہ کریں، ساری رات سجدے میں گزار دیں، جب تک سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا، آپ کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اے مردود۔ دنیا کا قابل سے قابل ترین شخص، صالح سے صالح ترین شخص، بڑے سے بڑا عمل بھی اگر کرتا ہے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ بھلا کیوں مردود ہے؟ میرا یہ ایمان ہے اور مجھے امید واثق ہے کہ آپ کا بھی یہ ایمان ہے کہ روئے زمین پر
آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اللہ نے بھیجی. مخلوق میں سے وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، اپنی بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، اور اپنی اداؤں اور عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں. بلکہ جب تک ان کی بات کو حتمی بات، آخری بات، اٹل فیصلہ نہ سمجھا جائے، اس انسان کا ایمان اللہ کے ہاں کنسیڈر ہی نہیں ہوتا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. میرے محبوب تیرے رب کی قسم، اللہ اپنی قسم خود اٹھا رہے ہیں، مجھے میری کبریائی اور عظمت اور تقدس و جلالت کی قسم، جب تک میرے محبوب تیری بات کو حتمی بات نہ مان لیں، میں اپنی کبریائی کی قسم اٹھاتا ہوں میرے نزدیک وہ مومن ہی نہیں. امام اہل سنت والجماعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، راوی کہتے ہیں میں نے کشتی میں ان کے ساتھ سفر کیا، میں نے سوچا کہ دعا کیا کرتے ہوں گے. میں نے پورے سفر میں صرف 2 دعائیں سنی، اللہم احینی علی الاسلام والسنہ، یا اللہ ایک تو اسلام پہ زندہ رکھنا اور ایک سنت کے مطابق عمل کی توفیق. السنہ کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ایک شخص نے بنائی، کشتی والے بچ گئے، باقی سب ڈوب گئے. یہاں ٹائٹینک بنانے والے 100 سے زائد تھے، وہ سب کے سب کشتی سمیت ہی ڈوب گئے. یہ فرق ہے اللہ کے فیصلوں اور مخلوق کے تکبر میں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اللہ کی طاقت کے سامنے کون ٹھہر سکتا؟ جس طرح کشتی میں سوار ہونے والے بچے باقی سب ڈوب گئے، سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہی بچیں گے، باقی سب کے سب اپنے زندگی کو خسارے میں ڈال دیں گے اور ان کے اعمال بھی ڈوب جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اس کے بغیر تو عمل کی کوئی قیمت نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور شاید یہی چکمہ دیا ہوا ہے شیطان نے، دیکھو فلاں کر رہا ہے نا، دیکھو فلاں نے کہا ہے نا، دیکھو کام کتنا اچھا ہے، دیکھو نیت کتنی اچھی ہے. نہ اللہ حضر جلال نیت کو دیکھتے ہیں، نہ اللہ حضر جلال کام کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جس محبوب کو میں نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے اس کی اداؤں کو یہ پسند کرتے ہیں کہ نہیں پسند. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لا يقبل القول الا بالعمل، کوئی قول عمل کے بغیر قبول نہیں. ولا يقبل القول والعمل الا بالنیہ، کوئی قول اور عمل قبول نہیں جب تک نیت خالص نہیں. ولا يقبل القول والعمل والنیہ الا باتباع السنہ، اور کوئی بھی قول، عمل اور نیت کنسیڈر نہیں ہوتی جب تک سنت کے مطابق نہ ہو. سنت کے مطابق عمل کرنا یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو دیکھتے ہیں. میں صحیح مسلم کی ایک روایت کوٹ کرنا چاہتا ہوں اس اشکال کو دور کرنے کے لیے جو بس اوقات انسان کو پریشان کرتا، رکاوٹ بن جاتا ہے. میں چھوٹے چھوٹے 3 سوال کروں گا اس بات کو قریب کرنے کے لیے. صحابہ سے بڑھ کے دنیا میں کو آیا؟ بولیے. ان جیسی نیت کسی کو نصیب ہوئی؟ اور ابھی آپ نے حدیث سنی کہ اگر نفلی روزہ رکھا جائے تو جہنم سے کتنا انسان دور ہو جائے گا ایک روزے کے بدلے؟ 70 سال کی مسافت. صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے حکم دیا روزہ چھوڑ دو، صحابہ نے روزہ چھوڑ دیا. کچھ صحابہ نے کہا ان عندنا نجدہ، ہمارے پاس طاقت ہے، اگر جہاد کی ضرورت بھی پڑی تو ہم جہاد کریں گے. انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا، نیت بھی خالص ہے، ہیں بھی صحابہ، رکھا بھی روزہ ہوا ہے، تمنا یہ ہے کہ روزہ نبھانا. کیا اس سے خوبصورت نیت ہو سکتی؟ فلما بلغ قراع الغمیم، جب قراع غمیم جگہ پہ پہنچے، فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ ان بعض الناس، کہ بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟
اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ گنہگار ہیں، یہ گنہگار ہیں جنہوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ صحابی ہو، کمال کی نیت ہو، روزہ ہو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، نیت بھی خالص ہے اور معمولی سی تاخیر ہوئی تو کیا کہا؟ گنہگار ہیں۔ اگر میں اور آپ جو بہت ناکارہ لوگ ہیں، اور ہماری نیتوں کا بھی کیا وزن ہوگا، اگر ہم کوئی کام کریں تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے جو سنت کے مخالف ہوگا؟ یہ شبہ بھی زائل ہونا چاہیے ذہن میں۔ فلاں تو بڑا قداور شخص ہے، اس کا تو بڑا ویٹیج ہے۔ دنیا کے ہر قداور شخص کو جمع کر لیا جائے، پوری کائنات کو، محمد مصطفیٰ کی ایک بات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص نے کہا کہ سیدنا ابو بکر یہ کہتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں۔ مقابلے میں کون ہے؟ وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کو میرا رب دے گا۔ لیکن اس ہستی کی بات بھی جب اللہ کے رسول کے مقابلے میں آئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے خوف آ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ جب نبی کے مقابلے میں صدیق کی بات پیش کر دیانتداری سے بتائیے، پوری دنیا کے اسکالرز اور ڈاکٹر جمع ہو جائیں، صدیق کی کسی ایک بات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ افضل الامت بعد نبیہا ابو بکر، اس امت میں سب سے اعلیٰ جو ہے اللہ کے نبی کے بعد وہ سیدنا ابو بکر۔ اسی گزارش جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو میرے اور آپ کے عمل میں بس اوقات رکاوٹ بن جاتا ہے۔ میرے بھائی، میرے محترم، میرے مکرم، کسی ملک کے دستور کی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ مسلمان کے لیے جو دستور ہے وہ اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن بھیجا۔ دستور اور کانسٹیٹیوشن کی ایک ایک شق اور ایک ایک آرٹیکل جو ہے وہ دسیوں مسائل کا حل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت میری اور آپ کی زندگی کو رونق دے سکتی ہے، روشنی دے سکتی ہے۔ ہر روز جب تک میں اور آپ اس دستور کو پڑھتے نہیں ہیں تو زندگی کے اندر چارمنگ آتی ہے، زندگی کے اندر سکون آتا ہی نہیں، زندگی بارونق بنتی نہیں۔ یہ اللہ نے رونق رکھی ہے زندگی کی تو ان تین چیزوں میں، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ ان تین چیزوں کو جو نعمت سمجھتا ہے، یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ اللہ ذو جلال اس بندے کو بھی دنیا کے لیے نعمت ہی بنا دیتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ 15 آیات رائے عمر کی ہوتی، اللہ اسے آیت بنا کے نازل کر دیا۔ کیا راز تھا؟ بیت اللہ میں تشریف لائے، کہتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، یہ مقام ابراہیم پہ اگر ہم نماز پڑھ لے تو۔ ابھی یہ بات کر کے فارغ ہوئے، جبریل امین آئے، یہ آیت لے کر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آیت نازل ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، آپ کے پاس نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، اگر آپ پردے کا حکم دے دیں تو مومنوں کی ماؤں کو۔ ابھی آپ نے کچھ نہیں کہا کیونکہ آپ وحی کے بغیر تو نہیں بولتے تھے، جبریل آئے اور پردے کی آیات لے کے آئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا، كان اذا دخل البيت نشر المصحف قرأ فيه، صبح نماز پڑھاتے، ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے، گھر داخل ہوتے، سب سے پہلا کام قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے، اس کی تلاوت کرتے، پھر دنیا کے دیگر امور کو دیکھتے۔ آج جہاں سفید بالوں والے مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کو عزت دے، ان کو برکت دے۔ ذرا ان سے پوچھئے گا، ان بزرگوں سے، کہ آج سے 30 سال پہلے ہندوستان پاکستان میں مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ کوئی مرد اور عورت کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا جب تک قرآن نہیں پڑھتا، اور زندگیوں میں برکت تھی۔ اور آج
سوتے وقت بھی آخری کام یہ ہوتا ہے موبائل، اور اٹھتے وقت بھی پہلا کام یہ ہوتا ہے موبائل۔ کہاں سے تربیت آئے؟ قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیے۔ ہم اصل میں رمضانی مسلمان بننا پسند کرتے ہیں، ربانی مسلمان بننا پسند نہیں کرتے۔ ہمیں ربانی مسلمان بننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منہج بیان کیا ہے، اقرأ فی 40، زیادہ سے زیادہ 40 دن میں قرآن ختم ہونا چاہیے۔ اقرأ فی 30، صحابی نے کہا میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، کہا تو 30 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 25، 25 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 20، نہیں میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، کہا تو پھر 20 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 15، 15 دن میں ختم کر لو۔ اقرأ فی 10، اقرأ فی 7، یہ معمول تھا صحابہ کا۔ آپ 40 دن میں قرآن ختم کریں۔ اللہ عز و جلال نے جو قرآن میں لذت رکھی ہے، یہ آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک آپ کو اس طرح سرشاری عطا کرے گی کہ دنیا کا کوئی کھانا آپ کو وہ لذت نہیں دے سکتا، کوئی خوشی آپ میں وہ سرشاری پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت سے آپ کو نصیب۔ اور یہ رمضان المبارک سے پہلے یہ 3 چیزیں آپ کے معمول بن جانا چاہیے۔ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، ہر روز نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، اور یہ وقت نکالا کرے کہ میں نے اللہ کے ذکر کے بعد درود بھی بھیجنا ہے اللہ کے رسول پر۔ یعنی کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دعا قبول ہونا تو بڑی دور کی بات، جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے وہ دعا آسمانوں تک پہنچتی ہی نہیں۔ ان اول الناس بھی اکثرهم علی صلاۃ، سب سے زیادہ قریب اللہ کے رسول کے وہ ہوگا قیامت کے دن جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا۔ چوتھی گزارش جو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، بینگ اے مسلم، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے اخلاقی رویے اس قدر عالی ہونے چاہیے کہ کافر بھی ہمیں دیکھ کے ہمارے ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6384، صحیح الجامع کی روایت ہے 7944۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اور سمجھی، اس دن کے بعد سے پتہ نہیں احساس ہی بن گیا ہے، جیسے ہی پڑھتے نا محسوس ہوتا ہے کہ اب برائیاں دور ہونا شروع ہو گئی اور نیکیاں قریب آنا شروع ہو گئی۔ اس کا معنی بھی یہی نا، اللہ میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، تیری توفیق ہونی ہے تو کچھ ہونا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبری کیا سنائی ہے؟ یا حازم اکثر من لا حول ولا قوت الا باللہ، یا عبداللہ ابن قیس، اے عبداللہ بن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، لو جی سچے دل سے بتائیے گا، اگر آپ میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ بینک ہے، یہ چابی ہے، جو چاہے لے لو، کوئی چھوڑے گا؟ بولے نہیں، ویسے ملنے والے نہیں ہیں، کوئی چھوڑے گا؟ اور حدیث کیا کہہ رہی؟ جنت کے خزانوں میں سے اگر کسی کو خزانہ چاہیے تو وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کیا چاہیے؟ سب سے پہلا اصول جس کی آج تک مسلمانوں کو سمجھ آنی چاہیے تھی، جو آنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا کہ سمجھ مجھے آ جائے۔ قرآن مجید نے 3 آیات نازل کی ہیں، اور 3 آیات میں سکون کا لفظ بولا ہے، اور چوتھے لفظ میں طمأنینت اور اطمینان کا لفظ بولا ہے۔ تو میں کسی گھر کے سکون اور خوشی کو اگر کھڑا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے 4 پلرز ہیں۔ پہلا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ صبح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، وجعل الليل سکنا، رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث بنایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے
گھروں کو سکون بنایا ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے پیغام دیا کہ نکاح کرو، یہ سنت ہے، اور تمہاری بیوی کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا۔ اور چوتھی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ لیکن ان چاروں آیات کو سمجھنا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ملے، سکون ملے، اور اس کا گھر اب اس کے لیے باعث سکون نہیں، دنیا کے کسی کونے میں اسے سکون نہیں ملے گا۔ جو شخص سکون اور خوشی کا متلاشی ہے، اس کے لیے اس کی گھر والی اور گھر والی کے لیے اس کا گھر والا خوشی اور سکون کا باعث نہیں، اس کو دنیا میں کہیں بھی خوشی نہیں ملے گی۔ جو شخص فطرت کے بنائے ہوئے اصول رات کے اندر سکون نہیں حاصل کرتا، وہ دن کے اندر بھی سکون حاصل نہیں کر سکے گا۔ لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کامل خوشی اور کامل سکون اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو رات گزارے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں، اور اللہ کا ذکر اور شکر اس کی عادت ہو۔ کائنات میں سب سے پرسکون اور خوشیوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے والا یہی شخص ہے۔ جو شخص کہے، آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے ہوٹلز پہ چلے جائیں، جو گھر میں آپ کو سکون اور خوشی ہے وہ وہاں نہیں ہو سکتی۔ آپ دن کو 4 گھنٹے سو لیں، جو رات کی نیند میں لذت اللہ نے رکھی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس بنایا ہے، وہ دن کی نیند میں نہیں ہے۔ دنیا جہان کے لوگ آپ کو سلیوٹ کرنے والے ہوں، لیکن جو دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت، احترام، اکرام آپ کو دے سکتی ہے تو آپ کی بیوی دے سکتی ہے۔ اسی طرح عورت کو خامن دے سکتا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی اس کو وہ اکرام اور کوئی اس کو محبت نہیں دے سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کے بعد زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اصول دیے جس سے سکون اور خوشی آئے گی۔ اور شریعت کی یہی خوبصورتی ہے، وہ صرف مرد کے حقوق کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا کہ بس مرد حقوق مانگنے پہ لگے رہیں، وہ مرد کے بھی حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ انما النساء شقائق الرجال، عورتوں کا بھی معاشرے میں ایک حصہ ہے۔ اور یہ سائیکل کے 2 ٹائر ہیں، ایک ٹائر پہ یہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ اس طرح مرد کے حقوق ہیں، اس طرح عورت کے بھی حقوق ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ دونوں کو کمپیریٹیولی موازنہ کرتے ہوئے ہم چند اصول پیش کریں۔ پہلا اصول، خامد کی ذمہ داری یہ ہے، چونکہ وہ قوام ہے، وہ ذمہ دار ہے، گھر اس نے بنایا ہے، کہ وہ اپنی بیوی کی تعلیم، دینی معاملات، تربیت، گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، آپ تہجد کے لیے اٹھتے اور آواز دیتے، قومی یا عائشہ، قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو، تم بھی تہجد پڑھو۔ آپ آواز دیتے، ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، لکی یصلین، یہ بھی تہجد پڑھیں۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی عورتیں لباس پہننے والی ہوں گی، کن کے بارے میں کہا؟ ان امہات المؤمنین کو اٹھائیے، یہ تہجد پڑھیں۔ کتنی عورتیں دنیا میں لباس پہنیں گی لیکن قیامت کو محروم کر دی جائیں گی۔
نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اکیلے تہجد نہیں پڑھی، گھر والوں کو ساتھ ملایا۔ کس طرح میں خوشی اور سکون کی خواہش کرتا ہوں اور میں اپنی بیوی پہ پابندی لگاؤں، چھوڑو نماز کو، چھوڑو حجاب کو، چھوڑو ان پڑھائیوں کو، کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ نے سکون اپنے دین میں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى ثم ایقظ امرأته، اللہ اس شخص پہ رحمت کی برکھا برساتے ہیں جو تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اپنی گھر والی کا بھی اٹھاتا ہے، فإن أبت نضح في وجهها الماء، اگر پسو پیش کرتی یا نہیں اٹھتی پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے تو بسا اوقات سردی میں تکلیف دہ چیز، لیکن یہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جنہوں نے اپنا آپ اللہ کو دے دیا ہوتا ہے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اور اللہ اس عورت پہ بھی رحمت کی برکھا برسائے جو خود تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اپنے خامند کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ پسو پیش کرتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ لیکن جہاں میں ایک چھوٹی سی تنبیہ ادباً بیان کروں گا، یہ چیزیں پہلے بیٹھ کے سمجھ لینی چاہیے۔ اچانک سے جا کے اگر پانی کا چھڑکاؤ ہوا تو آگے سے 11,000 وولٹیج کی لائٹ جو ہے وہ کرنٹ بھی پڑ سکتا ہے، لیکن پہلے اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری اور اس کے لیے اصول کیا ہے؟ عورت کو چاہیے کہ اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی باتیں بیان کی ہیں، کوئی جنت میں کس طرح جائے گا، کوئی پل صراط سے کس طرح گزرے گا، لیکن کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت، جس عورت کو اللہ توفیق سے نماز دے، 5 نمازوں کی پابند بن جائے، روزے رکھنے والی ہو رمضان المبارک کے، خامد کی اطاعت کرنے والی ہو اور خامد کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت اور اس کی تربیت کرنے والی ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، قیامت کے دن ہوگا رب تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، میری بندی جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن اگر یہ نماز نہیں، اگر دین نہیں، کبھی سکون اور خوشی کی خواہش نہ کرنا۔ اس لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے انی لأعصی وأرى أثره في أهلي ودابتي، گناہ مجھ سے ہوتا ہے، کمی اور کوتاہی میرے اندر ہوتی ہے، میں گھر جاتا ہوں، اس کی نحوست اور اس کے اثرات میری بیوی پہ بھی نظر آتے ہیں، میں سواری پہ بیٹھتا ہوں تو وہ بھی بدکنے لگ جاتی ہے، مجھے سمجھ آتی ہے کہ کمی مجھ سے ہوئی جس کے اثرات گھر والوں پہ اور سواری پہ نظر آ جائے۔ دوسرا اصول، مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں خرچ کرتے وقت کانسیپٹ یہ رکھے عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے، احسان نہیں، کیونکہ آپ نے جب نکاح کیا تو کہا تھا، ویسے تو آج کل مولانا صاحب کو لایا جاتا ہے کہ نکاح کے چند کلمے پڑھائے، ویسے نکاح تو یہی ہے کہ باپ کہہ دے کسی کو اوجبت علیک کہ میں اپنی بیٹی کی ذمہ داری آپ کے سر پہ رکھتا ہوں، وہ کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اگر امت کو سمجھ آ جائیں، دعویٰ نہیں، 30% ڈائیورس کے کیسز ختم ہو جائیں۔ پہلی روایت، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما اطعمت ولدك فهو لك صدقة وما اطعمت خادمك فهو لك صدقة وما اطعمت نفسك فهو لك صدقة، تم جو اپنی اہلیہ کی جائز ضرورت کے لیے خرچ کرتے ہو، جو تم بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو، بھلے وہ لالی پاپ سے لے کے اس کو گاڑی لے کر دیتے ہو کہ میرا بیٹا پڑھے گا، تم اپنے خادم کی تنخواہ اور مشاہرے پہ خرچ کرتے ہو یا اپنے اوپر خرچ کرتے ہو کہ اللہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں طاقت ملے گی دین کی اور خدمت کروں گا، مسلمانوں کے لیے اور خیر خواہی کے پہلو پیش کروں گا، ان 4 مدات میں ملینز اور بلینز آپ نے خرچ کیے،
قیامت کے دن جب یہ رجسٹرڈ کھلیں گے، حدیث میں آتا ہے 99 رجسٹر انسان کے حسابات کے کھلیں گے، ان رجسٹروں میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ ان 4 مدات میں جو بلینز خرچ ہوئے ہیں وہ سارے کا سارا صدقہ لکھا ہوگا۔ اور دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، آج ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، فتویٰ آتا ہے، کیا کریں؟ وجہ کیا؟ بس یہ کیا کریں، گھر کے اخراجات ہی پورا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به على مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته على اہلک۔ 4 دیناروں کا تذکرہ کیا، ایک اللہ کی راہ میں تم دینار دیتے ہو، ایک مسکین پہ خرچ کرتے ہو، ایک گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو۔ بھلا یہ چھوٹے پرپس ہے؟ مسکین پہ خرچ کرو گے دل نرم ہوگا، قیامت کو یتیم کی کفارت کرنے والا اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ گردن آزاد کرنا کوئی معمولی کام ہے، اللہ کی راہ میں دینا کوئی معمولی کام ہے۔ اور چوتھا دینار بیوی پہ خرچ کرنا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك۔ جب قیامت کے دن ان 4 دینار کا فائدہ نتیجہ سامنے آئے گا تو سب سے زیادہ اجر اس دینار کا لکھا ہوگا جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ اگر یہ 2 حدیثیں مسلمان مردوں کو یاد ہو جائے تو ان کے گھروں میں بہت سارا سکون اور خوشی جمع ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے معاملات کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے یہ اس کی خدمت میں کمی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسین ابن محصن کی پھپھو تشریف لاتی ہیں اور آ کے سوالات کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اذات زوج انت؟ شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں۔ قال این انت منہ؟ اپنے خامند کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ تو صحابی نے جواب دیا ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، میں نے آج تک اس کی خدمت میں کمی نہیں کی، میں عاجز تو آ جاتی ہوں لیکن خدمت میں کبھی کمی نہیں کرتی۔ کائنات میں سب سے مہنگی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وارضاہا، اللہ کے رسول نے زندگی کے کس طرح ایٹیکیٹس اور مینرز سکھائے۔ جب وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں، شادی ہوئی تو کیا کہتی ہیں؟ راوی کہتے ہیں فجرت بالرحا۔ میں اس حدیث کو مکمل کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آٹا پیسنے کے لیے چکی خود چلاتے ہیں، حتی اثرت بیدہا، حتی کہ ہاتھوں پہ نشان بن گئے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ فلاں کے ابا آج آٹا نہیں ہے، ایک کی بجائے 10 بوریاں گھر میں آ جاتی ہیں، پھر بھی نہ شکری ہوتی ہے۔ واستقت بالقرب، گھر میں پانی کا بندوبست نہیں، مشکیزہ اٹھاتی، چشمے سے پانی بھرتی، اپنی کمر پہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لاتی، حتی اثرت بنحریہا، کندھے پہ نشان بن گئے۔ آج اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیے، جس گھر میں جس کمرے میں جائیے ہاٹ اینڈ کولڈ، 2 سسٹم، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں۔ وقمنت البیت، گھر کی صفائی خود کرتی، حتی غبرت ثیابها، لباس گرد آلود ہو جاتا۔ واوقدت القدر، ہنڈیا خود پکاتی، حتی دکنت ثیابها، اس وقت تو یہ گیس، یہ اوون اور نہ جانے کیا کیا سلسلے آ گئے نہیں تھے، کس طرح وہ پکاتی ہوں گی؟ دھوئیں کی وجہ سے لباس متاثر ہو جاتا۔ زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بھی آئے ہیں، لونڈیاں بھی آئی ہیں، چلو گزارش کرتے ہیں جہاں بقیہ مسلمانوں کو غلام اور لونڈی دی گئی ہے ہمیں بھی دے دے، ہمارے گھر کے بھی معاملات آسان ہو جائیں۔ سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، قصہ بیان کیا، واپس آ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فوراً اپنی بیٹی کے گھر آئے، غلام لے کے اور لونڈی لے کے نہیں آئے۔ کیا کہا؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، بیٹا جو تم نے طلب کیا ہے میں اس سے اچھی بات نہ آپ کو بتا دوں؟ کہا کیوں نہیں؟ اذا اخذتما مضاجعکما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فذلكما خير لكما من خادم، جب کام کر کے تھک جاؤ بستر کی طرف جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا،
خادم کام تو کر سکے گا لیکن تمہارے جسم میں تر و تازگی تو نہیں آئے گی. یہ تم پڑھ کے سو جاؤ گے، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور جسم دوبارہ سے تر و تازہ بھی ہو جائیں گے. اور اس کا ایک اور فائدہ جو دوسری حدیث میں ہے، من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33، جو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے یہ کلمات کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 پورا ہو جاتا ہے. کفرت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوں تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ کب سکون اور خوشی ملے گی؟ جب یہ خامند کی خدمت کرے گی. اگر وہ کہے پانی لے آؤ اور آگے سے کہے آپ کو زیادہ چوہدری تو نہیں ہے، میں بھی تو فلاں چوہدری کی بیٹی ہوں، پکڑ لو یہ سامنے پڑا ہے، کیسے سکون آئے گا؟ بصیرت نہیں، حکمت نہیں، کبھی سکون نہیں آتا. میں ایک مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک شخص نے کسی عالم سے یہ مسئلہ سنا، ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اور اس نے یہ بھی حدیث سنی، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. اس لیے سلف دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل بسمتی عادہ، اللہ مسکرانا میری عادت بنا دے.